آج عید الفطر ہے۔ لاہور نیوز کی جانب سے زندہ دلانے لاہور کو عید کی خوشیاں مبارک۔ شوال کا چاند نظر آتے ہی فرزندان اسلام کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیں۔ عید کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے مہمان بنے ہزاروں فرزندان اسلام بھی اعتکاف سے اٹھ گئے۔ معتکفین نے رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی رحمتیں خوب سمیٹیں۔ عزیز و اقارب نے پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ خواجہ احمد حسان بھی 10 دن اعتکاف کرنے کے بعد گھر پہنچ گئے۔ عزیز و اقارب اور لیگی کارکنوں کی مبارکباد، والہانہ استقبال کیا۔ لارڈ میئر مبشر جاوید عید اپنے آبائی علاقے میاں میر اپر مال میں ادا کریں گے۔ مبشر جاوید کا کہنا ہے سانحہ بہاولپور نے عید کی خوشیاں ادھوری کر دیں۔ ماہ رمضان کی رنگی ہواؤں، ابر رحمت سے مملو فضاؤں، لو سلام آخری اب ہمارا، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ الوداع ماہ رمضان، رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا مہینہ چلا گیا۔ سحری اور افطاری کا پر رونق سلسلہ سمیٹ کر اختتام پذیر۔ چاند رات آئی تو خوشیوں کی سوغات لائی۔ خواتین گھر میں نہ ٹک پائیں، کسی کا جوتا رہ گیا تو کسی کا دوپٹہ۔ بچوں کی فرمائشیں بھی گھر والوں کو مارکیٹوں تک کھینچ لائیں۔ چاند رات کے لیے خصوصی تیاریاں، کپڑوں اور جیولری کے بعد اب باری آئی مہندی لگوانے اور چوڑیاں پہننے کی۔ کسی نے بازار سے تو کسی نے گھر میں کیا مہندی لگانے کا انتظام۔ کچھ نے کی کپڑے، جوتے، جیولری، میچنگ بیگز اور چوڑیوں کی خریداری مکمل۔ اب ہے سجنے سورنے کی باری۔ خواتین کا بیوٹی سیلونز پر پڑاؤ۔ عید کی تیاریاں عروج پر، مرد بھی سجنے سورنے میں خواتین سے پیچھے نہ رہے۔ بالوں کی کٹنگ، فیشل اور مساج کے لیے کیا ہیئر سیلونز کا رخ۔ حجام بھی گاہکوں کی جیبوں پر کینچی پھیرنے لگے۔ ریٹس میں 50% تک اضافہ کر دیا۔ عید کی آمد پر مٹھائیوں کے ساتھ پھیونیوں کی مانگ میں بھی اضافہ۔ دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی۔ عید کے 3 دن بے فکری سے گاڑی چلائیں، چالان ہوگا نہ ہی نمبر پلیٹ اترے گی۔ محکمہ ایکسائز کا عید کے تینوں دن غیر نمونہ نمبر پلیٹس نہ اتارنے کا اعلان۔ الوداع ماہ رمضان، 41 کروڑ روپے سے لگائے گئے 31 رمضان بازار بھی بند۔ بلدیہ عظمیٰ نے سارا سامان سمیٹ لیا۔ عید سے قبل دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، CIA پولیس نے اسلحے سے بھری گاڑی پکڑ لی، ہزاروں گولیاں اور دیگر اسلحہ برآمد، ملزم نور جان اور انور گل گرفتار۔
ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی سی ہوٹل میں سول لائن پولیس کی مشقیں، مشکوک افراد کو پکڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ سی سی پی او آفس میں بھی ہنگامی مشقیں، کمانڈوز نے حصہ لیا۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر عاطف نذیر کی سانحہ چیرنگ کراس کے زخمی کانسٹیبل عباس کے گھر آمد، اہلکار کو عیدی اور تحائف دیے۔ زخمی کانسٹیبل کا معاملہ اٹھانے پر لاہور نیوز کا شکریہ۔ لاہور نیوز جنہوں نے یہ بریکنگ نیوز چلائی، جس کی وجہ سے ان کو پتہ چلا اور وہ ہمارے پاس آئے، اور مہربانی ہے ہمارے آفیسرز کی کہ انہوں نے ہمارا خیال کیا اس عید پہ، اور میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے عید دے کے گئے۔ شکریہ۔ گنگا رام ہسپتال کی کینٹین کے ٹھیکے میں کرپشن کا معاملہ، ایم ایس ڈاکٹر نعمان مطلوب سمیت 3 افراد کے خلاف انکوائری شروع۔ ڈائریکٹر انٹرنل ونگ محکمہ ہیلتھ کو 15 روز میں انکوائری کرنے کی ہدایت۔ السلام علیکم، آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک۔ میں ہوں احمد رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات ہو جائے چاند رات اور عید کی۔ لاہور نیوز کی جانب سے زندہ دلانے لاہور کو عید کی خوشیاں مبارک۔ شہر بھر میں نماز عید کے 700 سے زائد چھوٹے بڑے اجتماعات، چاند نظر آتے ہی لاہوریوں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیں۔ لاہور نیوز کی جانب سے زندہ دلانے لاہور کو عید کی خوشیاں مبارک۔ شہر بھر میں نماز عید کے 700 سے زائد چھوٹے بڑے اجتماعات، چاند نظر آتے ہی لاہوریوں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیں۔ لاہور نیوز کی جانب سے زندہ دلانے لاہور کو عید کی خوشیاں مبارک۔ شہر بھر میں نماز عید کے 700 سے زائد چھوٹے بڑے اجتماعات، چاند نظر آتے ہی لاہوریوں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیں۔ لاہور نیوز کی جانب سے زندہ دلانے لاہور کو عید کی خوشیاں مبارک۔ شہر بھر میں نماز عید کے 700 سے زائد چھوٹے بڑے اجتماعات ہوں گے، چاند نظر آتے ہی لاہوریوں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیں۔ رات کے 12 بجے ہی انارکلی میں شہریوں کا عید کی خریداری پر رش، خواتین چوڑیاں، جیولری اور پرس خریدنے میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں عاطف بھٹی سے۔ انارکلی بازار ویسے ہی بہت ہی پرانا بازار ہے لاہور کا، کیونکہ جب لاہور میں کوئی بازار نہیں تھے تب تھا انارکلی بازار۔ اس کے بعد یہ جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں یہ تب کھلے ہیں، اور انارکلی بازار کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ بازار ہے جہاں پر ہر چیز ملتی ہے۔ یہاں پر عید کی خریداری کے لیے بھی لوگوں کا رش اس لیے آ چکا ہے کیونکہ وہ لوگ جو اعتکاف سے اٹھے ہیں اور اس کے علاوہ جن کی شاپنگ رہ گئی تھی اب وہ یہاں پر دوبارہ آئے ہیں، شاپنگ کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر میں انارکلی بازار کی بات کروں تو اب اس دفعہ یہاں پر رش جو ہے وہ خواتین کا قدرے کم ہے مردوں کی نسبت، لیکن انارکلی کا جو بانو بازار ہے وہاں اس وقت بھی خواتین کا رش ہے اور وہ یہاں پر خریداری کر رہی ہیں، چوڑیوں کی، جیولریز کی، پرس کی، جو ان کی چیزیں رہ گئی۔ لیکن انارکلی بازار میں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، آپ کمبل لیں، کپڑے لیں، جوتے لیں، پرس لیں، جیولریز لیں، جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت آپ دکان دیکھ رہے ہیں، اس میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا جہاں یہ افراد، یہ جو خواتین ہیں یہ خریداری کرنے کے لیے آئی ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے آپ کو میں بازار کے بارے میں بتانا چلوں کہ جیسے یہ ایک شاپ ہے، یہاں بینگلز موجود ہیں، کلپس موجود ہیں، یہاں پر ایئرنگز موجود ہیں، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ایک خواتین کی ضروریات ہوتی ہیں، خاتون کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاپ کیپر ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ جناب کتنی خریداری ہو گئی ہیں ان کی ابھی تک، اور کب تک آپ خریداری جو ہے یہ چلتی رہے گی؟ چاند رات ہے، صبح تک چلتی رہے گی؟ یہ جی سر انشاءاللہ تقریباً کوئی 5-6 بجے تک خریداری جو ہے نا وہ چلتی رہے گی، کسٹمر کا رجحان زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ چاند رات ہے، انشاءاللہ اسپیشل لوگ نکلتے ہیں گھروں سے۔ لوگوں کو اسپیشل تو لوگ نکلیں گے، اس دفعہ لوگوں کے اسپیشل کوئی لے کر آئے ہیں، کوئی ورائٹی جو لوگوں کو زیادہ پسند ہے، خواتین کو زیادہ پسند ہے؟ جی خواتین کے لیے آج کل ہم یہ زیادہ تر جو ہے نا ویلویٹ پہ لے کے آئے ہیں، چوڑی جو زیادہ چل رہی ہے، کسٹمر پسند کرتا ہے یہ چیز، اور اس میں مختلف کلرز ہیں ہمارے پاس، ڈیزائنز ہیں۔ نہیں جی، یہ ویلویٹ کی چوڑیاں آج کل خواتین میں زیادہ ہیں۔ لاہور نیوز کے ذریعے وہ تمام خواتین دیکھ سکتی ہیں کہ آج کل ورائٹی کون سے مارکیٹ میں آ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ چینلز کی خواتین بھی ہماری دلچسپی لے رہی ہوں گی ان چیزوں میں، لیکن میں مزید آگے بھی جانا چاہوں گا۔ لیکن بتا دوں کہ اس شاپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جیولری موجود ہے، کاسمیٹک موجود ہے، بینگلز وغیرہ، یہ وہ تمام وہ چیزیں جو ایک خواتین کی ضرورت ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ خواتین اس وقت ویسے بھی خریداری میں مصروف ہیں، بات نہیں کرنا چاہیں گی، ہم نے ویسے بھی کوشش کر کے دیکھا ہے۔ جس طرح ٹوائے شاپ بھی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوائز شاپ بھی وانو بازار کے اندر ہی موجود ہے۔ یہاں پہ آپ کو
کو ہر چیज़ اویلیبل ہے. اور عید پہ پتہ نہیں لوگ کسی خریداری کرتے ہیں عید پہ ٹوائز کی؟ بہت زیادہ کرتے ہیں جی، کیونکہ بچوں کو جب عید ملتی ہے تو بچوں نے پھر ٹوائس پہ ہماری طرف ہی آنا ہے. تو کیسا رش رہا ہے عید کے دنوں کے نسبت اور عام دنوں؟ رسپانس ہمیں ملا، بہت اچھا رسپانس ملا ہے. اچھا جی، بہت اچھا رسپانس ملا جی. عام دنوں کی نسبت بھی یہاں پر رش ہوتا ہے، لیکن عید پر کچھ خاص جو ہے وہ موقع ہوتا ہے. ویسے بھی آج چاند رات ہے، لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ان کی کمی میں رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں. اور جیسا ابھی میں آپ کو جویلری کی شاپ پر گیا تھا، ٹوائز شاپ پہ گیا تھا، کیونکہ بچوں کی عیدی یہی ہوتی ہے. اگر ہم اس طرف آتے ہیں، بانو بازار کا اس طرف کا بھی ویو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. مرد حضرات باہر کی سائڈ پہ بہت زیادہ، جبکہ یہ بازار جو ہے وہ خاص خواتین کے لیے ہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی شاپنگ پر آئی ہیں. جیسا یہاں پہ بھی ایک سٹال لگا ہوا ہے، عام دکانوں پہ بھی جوتیاں ملتی ہیں. یہاں یہ کیمرہ مین میرا دکھا دے، یہ دکھانا، یہ جس طرح جوتیاں یہاں پر مل رہی ہیں 350 روپے ریٹ جی. بڑی سستی جوتیاں ہیں یہاں پہ جی. لوگ اتنی مہنگی مہنگی دکانوں پر جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دوبارہ یہاں پہ جویلری شاپ ہیں اور کچھ خواتین یہاں پر بھی خریداری کے لیے آئی ہیں. ہم کوشش کریں گے کسی سے بات کرنے کی. کیوں جی آپ شاپنگ کے لیے آئے ہیں؟ ہاں نہیں جی، نہیں، یہ شاپنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ صرف یہاں پر ویسے ہی یا تو ان کا سٹال ہے یا پھر کسی نہ کسی کے ساتھ ہی آئے ہوں گے. لیکن خیر میں پھر یہ کہوں گا کہ آج چاند رات ہے، لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے. وہ انارکلی بازار ہو، وہ کوئی بازار ہو، خریداری چل رہی ہے. عید کا مبارک موقع ہے. رمضان کے بعد وہ دن آیا کہ جب تمام مسلمان جتنی دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں موجود ہیں، وہ عید مناتے ہیں، عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، نئے کپڑے پہن کے، نئے جوتے پہن کے. لیکن یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جی تمام ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو اس موقع پر ان چیزوں سے جو ہے وہ محروم ہے. اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. جی عاطف بھٹی، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے انارکلی سے. چاند رات پر شاپنگ کا رش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. رات کے اس پہر بھی فیملیز شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں. اس وقت ایسی ہی ایک فیملی نمائندہ لاہور نیوز علی جعفر کے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں. جی جعفر، بتائیے گا. جی بالکل، یہ سوال ہو چکا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے چاند رات ہمیشہ سے ہی بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور کل صبح عید ہوگی اور اسی خوشی میں زندہ دلان لاہور جو ہیں وہ اس وقت تک رات کو دیر ہونے کے باوجود جو ہے وہ شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اور شاپنگ ایسی چیز ہے جس کو لاہور اور زندہ دلان لاہور کو بہت ہی شوق ہے. سو اگر بات کریں تو اس وقت ہم موجود ہیں پانوراما سینٹر میں، جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ دکانوں کی طرف رخ کر رہے ہیں. کوئی اپنے لیے سینڈل پسند کر رہا ہے، کوئی شلوار قمیض، کوئی پینٹ شرٹ. تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی موجود ہے جو اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ آئے کہ بتائیے کیا کیا پسند آیا اور بچوں کی کیا ضد ہوتی ہے، کیا فرمائش تھی؟ بچوں کی یہ عموماً ضد ہوتی ہے کہ پینٹ شرٹ لیں، نئی چیز لیں، نئی عید ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ شرٹیں انہوں نے پسند کی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پینٹ بھی انشاءاللہ پسند کریں گے تو عید کے لیے انشاءاللہ اچھا. آپ سب نے بڑی اچھی شلوار قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، لہٰذا مجھے یہ تو پتہ ہے کہ آپ لوگ یعنی شلوار قمیض، اچھی شلوار قمیض پہننے کے شوقین ہیں. تو شلوار قمیض عید کے لیے نہیں پسند کی؟ لے لی ہیں وہ پہلے لے لی ہیں شلوار کے. آپ کہہ رہے ہیں جی دوسرے دن کے لیے، تیسرے دن کے لیے پینٹ شرٹ لیں. آپ نے سنا تینوں دنوں کے لیے جو ہے وہ شاپنگ یہاں پر جاری. شلوار قمیضیں لے لی ہے لیکن پھر بھی پینٹ شرٹس تو لینی لازمی ہے. اسی لیے ان کے بچوں سے بھی بات کریں گے. آپ نے کیا پسند کیا اور کیسے دیکھتے ہیں، کوالٹی کیسی ہے، چیزیں کیسی ہیں آپ کو؟ ابھی دیکھا تو شلوار قمیض ہی کی ہے، تو ابھی اس سے بھائی پینٹ شرٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کل عید کا دن کیسے گزرے گا؟ اچھا ہی گزرے گا. پہلے گھر میں رہیں گے، پھر دوسرے دن فیملی کے کزنوں کے گھر جائیں گے، پھر اس کے بعد شاپنگ کرنے آئے ہیں کیونکہ کزنوں کے گھر جائیں گے. یقیناً گھر پہ بھی رہنا ہوتا ہے، کزنوں کے گھر بھی جانا ہوتا ہے، فیملی کے مختلف لوگوں کے گھر، کسی کے گھر دوپہر کا کھانا، کسی کے گھر شام کا کھانا. کپڑوں کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. باقی دونوں بیٹوں سے بھی بات کریں گے جو اس وقت شاپر لے کے کھڑے ہیں ہاتھ میں. تو بتائیے گا کیا خریدا ہے عید کے لیے؟ ابھی تک تو شلوار قمیض خریدی ہے، ابھی یہاں سے ایک شرٹ خریدی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے جا کے پینٹ شرٹ دیکھتے ہیں، ایک اور پینٹ شرٹ دیکھتے ہیں تیسرے دن کے لیے. ابھی تیسرے دن کی شاپنگ باقی ہے. اور آپ نے یہاں پر میرا خیال ہے غالباً اچھا جی انہوں نے میرا خیال ہے خرید لی ہے شرٹ شاید، اور یہ ان کو پسند آ گئی ہے، باقی دونوں کو نہیں. تو ان سے بھی جانتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے اور آپ کو پسند آیا تو آپ کے بھائیوں کیوں نہیں پسند آیا؟ کوئی چیزیں مزدار نہیں تھیں یا ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ آپ سے مختلف ہے؟ ان کا جو ٹیسٹ مجھ سے مختلف ہے، ایسے مجھ سے بھی پسند نہیں کی انہوں نے. شاید آگے جا کے پسند ان کو بھی آ جائے گی. تو ابھی ہم جائیں گے، اس کے پھر آگے کرتا بھی لینا ہے میں نے بھی، اور پھر انہوں نے بھی جائیں گے بھی گھر. اچھا جی، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی پیاری سی فیملی ہمارے ساتھ تھی. والد تھے، ساتھ ان کے 3 بیٹے ہیں. 2 جو ہیں انہوں نے شلوار قمیضیں پسند کر لی ہیں لیکن ان کو پینٹ شرٹ پسند نہیں آ رہی، جبکہ ایک ہیں ان کو پینٹ شرٹ پسند آ گئی لیکن ان کو شلوار قمیضیں پسند نہیں آ رہی. 3 دن ہیں عید کے، زیادہ سارے کھانے ہوتے ہیں، ہر جگہ جانا ہوتا ہے، تو نئے کپڑے لینا تو لازمی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رات کے اس ٹائم میں بھی پینوراما سینٹر میں بھرپور جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہری یہاں پر. جی شکریہ علی جعفر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے عید کی تیاریوں کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ عید شاپنگ کے لیے بازاروں میں گہما گہمی اپنے عروج پر رہی. خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کا جوش بھی قابل دید تھا. مزید اس حوالے سے بتا رہی ہیں ہماری ساتھی اینکر صدف دورانی. صدف دورانی، بتائیے گا عید کی شاپنگ کیسی رہی چاند رات کے حوالے سے؟
جی ہاں، اس وقت رات کے 12 بج چکے ہیں اور اس وقت میں لیبرٹی مارکیٹ میں ہی موجود ہوں. آپ کو بتاتی چلوں کہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہاں پر خواتین کا رش ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. جیسے کہ آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ خواتین کی بڑی تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے اور اپنے ہاتھوں پر رنگ رنگ کی مہندی جو ہے وہ سجائی جا رہی ہے. لڑکیوں سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ آج وہ کس مہم پہ نکلی ہیں. اور صبح تو عید ہے اور اتنا وقت گزر چکا ہے، ابھی بھی تیاری جاری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بتائیے گا کہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے ابھی بھی جو ہے وہ عید کی تیاری جاری ہے اور آپ مہندی لگا رہی ہیں؟ ہاں جی. کوئی اسپیشل قسم ہے مہندی کے ڈیزائن کی؟ آپ نے خود دکھایا ہے ڈیزائن یا انہوں نے خود سجیسٹ کیا؟ نہیں، انہوں نے خود سجیسٹ کیا ہے وہ، اور یہ اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں، وہ کافی اچھے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا خواتین کا کہنا ہے کہ بہت اچھی مہندی لگائی جا رہی ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. ایک چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی بچی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ کی مہندی بھی دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب سے پہلے تو مہندی دکھا دو اپنی نا. واو، مہندی لگانے کا شوق ہے؟ جی. تو پھر ماما سے ضد کر آئی ہو؟ نہیں، ماما خود لے آئی؟ جی آپ بھی آ جائیں. ایک اور بچی بھی آئی ہے، ان کی بھی فرمائش ہے کہ ہم انہیں دکھائیں کہ ان کے ہاتھوں پہ پیاری سی جو ہے مہندی سجی ہوئی ہے. اچھا بتائیے گا، ماما سے ضد کر آئی ہو؟ نہیں، ماما بھی آئی ہیں، ماما اپنی مہندی لگا رہی ہیں. صبح عید ہے، کیا میسج دینا چاہو گی؟ کیا؟ صبح عید ہے، کیا میسج دینا چاہو گی؟ میں بہت خوشی میں، کیونکہ میں پہلی بار بہت اچھی مہندی لگوا رہی ہوں. بہت خوشی میں ہے کیونکہ پہلی بار بہت اچھی مہندی لگی ہوئی ہے. اور اب تھوڑی سی کچھ دیر کے بعد میں بھی اپنے ہاتھوں پر جو ہوں مہندی لگا لوں گی اور مہندی لگانے کے بعد ہی گھر جاؤں گی. جی ہاں، اور اگر بات کی جائے اوور آل مارکیٹ کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ رش ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ایسا لگتا ہے کہ آج ساری رات شہریوں نے جو ہے بازار میں گزارنے کی ٹھان لی ہے. میرے ساتھ یہاں پر کچھ اور خواتین بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہندی لگا رہی ہیں؟ جی لگا رہی ہوں. یہ بتائیے گا پھر آپ خود کو کب لگائیں گی؟ صبح جب گھر جاؤں گی تب. جب گھر جاؤں گی تب لگائیں گی. اچھا کیا دیکھ رہی ہیں، آپ کے رش اس دفعہ زیادہ ہے یا کم ہے؟ ہر دفعہ زیادہ ہی ہوتا ہے، اس بار بھی بہت زیادہ ہے. اس بار بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ رش جو ہے اس بار بھی بہت زیادہ ہے. میرے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید کی شاپنگ اب بھی کی جا رہی ہے؟ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. مہندی نہیں لگائی آپ نے ابھی تک؟ اچھی باری نہیں آئی، بہت رش ہے. بہت رش ہے، باری نہیں ہے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عید سے ڈر نہیں لگتا، عید کی شاپنگ سے ڈر لگ رہا ہے، کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عید سے واقعی ڈرنا نہیں چاہیے، خوشی کا ایونٹ ہے. آبویسلی عید کی شاپنگ. جی شکریہ صدف دورانی. آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیں گے. اس وقت پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں نماز عید الفطر ادا کی جا رہی ہے. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں.
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم ففي تحرير صدري ويسر في نفسي وحدي عقدة من لساني يفقهوا آج ہم اپنے ایک دینی اور دینی تہوار یعنی عید کے حوالے سے اجتماعی روزانہ شکر ادا کرنے کی خاطر یہاں جمع ہوئی یہ ہمارے لیے پوری امت کی سطح پر اجتماعی خوشی اور مسرت کو ملی ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی شوکت اور نصرت کا اظہار ہے علامہ اقبال نے اسی حوالے سے خوبصورت شعر کی امت کو ایک بہت اہم پیغام دیا تھا کہ شکور میں عید کا منکر نہیں ہوئے دیکھتے ہیں تو پورے وقت ہم سفر مضبوط بھی کرتی ہیں نماز عید کے لیے آتے جاتے بھی اور واپس جاتے ہوئے بھی تفصیلات کا بلند آواز سے بچے رہنا اسی چیزوں کا ایک اظہار راجان جی آئیے کرم سوال کا جواب تلاش کریں کہ ماہ رمضان کی تقریب کے بعد عید الفطر کے عنوان سے یہ خوشی کا اظہار اور اجتماعی مطالعہ تشکر اللہ کی کن نعمتوں کے حوالے سے تشکر کس بات پر کن نعمتوں پر اس سوال کا جواب سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے یہ بڑی بلا رسم نے یہ کیا کہ تشکر مادی نعمتوں کے حوالے سے یا روحانی نعمتوں کے حوالے سے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ اظہار تشکر کو آپ بنا رہے ہیں روزانہ عید کی شکل میں اور عید ایک قومی تہوار کے حوالے سے یہ دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے نہیں ہے جیسے بہت نعمت کے حوالے سے خاص طور پر آپ دنیا کے وہ آپ کی کامیابی سے ہوتا ہے تو کرنا بندہ روزی کا شیر والے لیکن بات یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر یہ دکانیں تشکر اور اپنے اظہار مسرت اکثر دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے نہیں بلکہ ان کو عظیم ترین روحانی نعمتوں کے حوالے سے جن کا تعلق رب کریم کی رضا سے اور آخرت کی ابدی کامیابی کے ساتھ ہے چنانچہ قرآن مجید کے اب اور فضیلت کے بیان اور ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے حکم کے بعد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یعنی پورے ماہ رمضان کے روزے کی جو تمہیں توفیق ملی ہے روزہ رکھنے کی اور رات کو نماز تراویح اور قیام اللیل کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت اور تفسیر کے ذریعے اس کی ابدی ہدایت سے استفادے کی جو سعادت تمہیں حاصل ہوئی ہے ان کے حوالے سے خوشی اور مسرت کا اظہار کرو اور اسی حوالے سے اجتماعی مطالعہ تشکر بھی ادا کرو راجان جی اس حقیقت سے مسلمان باخبر ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں انسان کی روحانی ترقی کا بہت مؤثر ذریعہ ہے اور رب کریم کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا موجب ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے ان دونوں کے حوالے سے آپ فرماتے
हैं अब सियाम और कुरान के साथ रोजा और कुरान बंदे की अपनी सिफारिश करेंगे अल्लाह के नाम। यकून सियाम बना तुम काम और शहवत नहा रोजा ये तेरे घर के है तो जिलात मैंने तेरे छोटे दोस्तों के वक्त में खाने पीने से मीठी खाने की पूरा करने के रोके रखा बचन के लिए तीन मेरे अपने की बात वजू फरमा दे और कुरान का कहेगा वह कुरान बना तो उनका तो मिल गई रोजगार तेरे बंदे को मैंने रात को सोने से रोके रखा कि रात को जाकर कुरान पढ़ता और समझता रहा इसके लिए उसके वक्त निकाला बचत के लिए भी जिसकी आपकी मेरी बात शुरू करना प्रधान के रसूल को दुआ उत्तरों में बताया कि परीक्षा काम ऐसा उन्होंने की सफाई को दूर करना है आपने हमारे साथ जिन्होंने सारे ज्ञान की बतौर से भरपूर फायदा उठाया और माए रमजान के प्रोग्राम यानी जिनका रोजा रात का क्याम दोनों का हक अदा करने की कोशिश की लेकिन इस एक काम की इबादत और इबादत का हासिल क्या होना चाहिए ये भी दोनों देखते रहना चाहिए। देखिए रोजे की हालत में मुसलमान अदा की वजह निकाली जो साजत से लेकर दूर आफ्ताब तक तैयब और हलाल चीजों से भी खुद को रोकता है। अल्लाह की खातिर शदीद भूख प्यास बर्दाश्त करता है। इस अदालत में बंदगी नतीजा ऐसे होना चाहिए कि साल के बच्चे ज्यादा नहीं होंगे वो हराम कानून से गुनाह के कानून से और अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जरूरी इस्तेमाल है। रोजे के जरिए असल में ट्रेनिंग किसी बात की होगी इसी तरह से हमें पैगाम तकवा है और कुरान का पैगाम वाज़ेह पैगाम ये है कि ईमान तकवा के अमली तकाज़ों को जो शख्स पूरा करेगा तो उसके लिए भी कामयाबी और बरकत का रास्ता अता छोड़ देता है। अल्लाह ताला हमें इस बात से नहीं निकाल रही तौफीक अता फरमाए आमीन या रब्बल आलमीन। आज अभी कुत्तों में मैंने पूरे घूम के आयत की तिलावत की जो आज से आनी हालात और दिलालों के फरमाया करो फसाद के ऊपर भी होगा और तो तरह में फसाद हुआ होता है फैल चुका है बिना करो तो जिंदा लोगों की गिरफ्तारियों की वजह से हरकतों की वजह से बदअमालियों की वजह से ये उसी कानून कानून जैसे हामिल और ये गैर जो पत्रिका फसाद है तो इसलिए है ताकि अल्लाह ताला उनके बाद जराइम की उन्हें सजा दे दुनिया में दाम का उन शायद को उससे सबक हासिल करके वो लौट आए और अल्लाह की तरफ करना। देखिए कि वर्ग वगैरह में जो फसाद होता है ये क्यों फैलता है लोगों के अपने करतूतों के नतीजे में अपनी बदअमालियों के नतीजे में ये उसी का हम ताकि अल्लाह ताला लोगों को उनके बाद आमाल की सजा सुना इसी दुनिया में देते सारे के लोग पढ़ते सबक सीखने और इस्लाम की हम होते हों जाकर इस्लाम आलमी सजा का सिस्टम फसाद का असल सबक आसमानी हिदायत की बगावत है और आप देख रहे हैं कि इसको की बगावत आम हो चुकी है फैल चुकी है पूरी दुनिया में और हुकूमत और माल औरत की खालिश से इसकी वजह से गैर औरत में फसाद पैदा होता है और इसी जीवन में जुर्म और तुर्जानी की दास्तानें दुनिया में बार बार दोहराई जाती हैं। अल्लामा इकबाल ने इस मसले को यूं बयान करवाया कि सिकंदर चंगेज के हाथों के जहां में सौदार हुई हजरत इंसान की तबादला पूरी दुनिया से आज एक ग्लोबल विलेज मित्रों से तैयार कर चुकी है और पूरी दुनिया में चूंकि बदबख्ती से इंग्लिशियत का राज है लिहाजा कितना होता कि आज अब पूरे ग्लोब को अपनी लपेट में लेने को है और इस हवाले से सबसे ज्यादा फिक्रमंद त्योहार आलम इस्लाम की है। यहूद और हनूद और आलम इस्लामियत का मिलकर मुसलमानों के वजूद को मिलाने के करते हैं लेकिन सबसे बड़ा अदलिया ये है कि मुसलमान लोगों में बढ़कर एक दूसरे को देश करने बल्कि देश को लागू करने पर तुले हुए हैं। आज भी इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मस्जिद और मुद्दा में साथियों का बाजार बड़ा कर रखा है। शाम की सरजमीन मुसलमानों के लिए जहन्नमदार बना दी गई है। हमारे दुश्मन बड़ी कामयाबी के साथ किया सुन्नी की तस्लीम के हाल में और सऊदी अरब और कतर को बर्बाद को इस्लाम के हवाले करते हुकूम अदाई की तस्वीर की तरफ बढ़ रही थी और इससे पहले 9/11 के हाल में अफगानिस्तान और फिर इराक में लाखों मुसलमानों का बयान किया गया और बारिश का फुटना उठाकर मुसलमानों को पूरी तौर पर कमजोर और वजीब तस्लीम करने का ऐलान किया जा रहा है।
علامہ اقبال کا شعر بھی یاد آتا ہے کہ بے سوا یا کار ہمیں مقصود ملت اندر خاکہوں آسود یعنی پوری ملت اسلامیہ بدترین انتشار اور بربادی کا شکار ہے. جو پاکستان کے عمومی حالات کی کبھی طور پر جلم ہوئے سیاسی محاذ آرائی ہو یا مذہبی سطح پر محاذ آرائی کی کیفیت ہو, اسی طریقے سے بھارت کی پاکستان دشمنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. عالیہ دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے واضح طور پر وہاں کے مرتب ہونے کے بعد سوالی بتائے جا رہے ہیں. ہماری مذہبی سرحد کی صحیح طور پر غیر محفوظ ہے. افغانستان میں برطانوی حکومت کوئی اثر نہیں کی. پاکستان کی مخالفت میں یہ سب اونچی کے اشارہ بچانا کھڑے کرواتے ہیں. سرحدوں پر ہر پر ایمرجنسی کی کیفیت ہے. سوال یہ ہے کہ آج کا عالم اسلام بشمول پاکستان اس درجے کا شکار کیوں ہوئے؟ اللہ کا وعدہ تھا رحمۃ اللہ میں نہیں ہے. مسلمانوں دنیا میں بھی بھاگے پر سرپرن کیوں نہیں ہوگی اگر باتیں بولے ہوئے؟ اسی آیت کا جواب موجود ہے کہ ہم ایمان سے محروم ہیں اور اسلامی شاعر کو بھی نظر انداز کر چکے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے. سوال یہ ہے کہ پورا عالم اسلام بشمول پاکستان اس درجے کا سکیورٹی کا شکار کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ خدا جی اس سوال کا خود جواب یہ ہے کہ اللہ کے دین سے بے وفائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بداری کی سزا ہے جس سے آپ کو ہم بچار ہیں. اسلام کے نام پر اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بننے والے ملک میں آج 72 سال بعد کی اسلام یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کرتا آج رانا نظام نافذ اور رائج نہیں ہے بلکہ دین سے پوری بغاوت کو اپنے اپنا شعار بنا رکھا ہے. لہٰذا پوری امت مسلمہ اسلام کی مدتوں کو رحمت سے محروم ہو کر آج اس کے اعتراض کا شکار ہے. لیکن آخری بات مایوسی کا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا لا تیأسوا من روح اللہ قرآن کا پیغام ہے. آج بھی اگر ہم اپنا مدعا درست کر دیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے لائے ہوئے دین کے ساتھ وفاداری کو اپنا شعار بنا دیں تو اللہ کی رحمت اور نصرت پھر ہمارے سامنے جہاز ہو جائے گی. بقول کام آج بھی ہو براہیم کلمہ پیدا آج فصل کی اعزازی دوسرا پیدا اور بقول دیگر خدا بتائیں کہ چمن کے معنی اگر بنانے واقع اپنا شعار اب بھی چمن سے آ سکتی ہے برکت چمن سے ان کی بہار اب بھی. آئیے عرض کریں کہ ہم اپنے اس ملک کے عجب دین یعنی نظام مصطفیٰ کے نماز کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور اس مقدس مشن کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس مجرد خدادار پاکستان میں اللہ کے دین کو قائم و غالب کر کے اللہ کی دنیا میں خود ہو سکے اور دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہم تیار ہو سکے. بارک اللہ علیہ ولکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم كريم رب رؤوف رحيم. اللهم صل الله وسلم لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واغفر من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. فاغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. आगे जिना में नमाज ईद उल फितर अदा कर दी गई और नमाज ईद उल फितर के अदा करने के बाद खुतबात दिए गए और खुतबे के बाद मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। ये मनाजिर आप देख सकते हैं बाग़ जिना से रूह परवर मनाजिर। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। यकीनन मुसलमान इस्लाम ईद के इस दिन जब इकट्ठे होते हैं तो नमाज ईद के बाद एक दूसरे को मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाता है, एक दूसरे को गले लगाया जाता है और भाईचारे का अमली मुजाहरा भी किया जाता है। आपको बताएं कि मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं, इज्तिमाई दुआ हुई है। फ़र्जंदान इस्लाम ने ईद की नमाज अदा कर दी है। ये रूह परवर मनाजिर बाग़ जिना के हैं जहाँ लाहौर के हज़ारों लोगों ने शिरकत की है और नमाज ईद उल फितर अदा कर दी गई है। नमाज ईद उल फितर की अदायगी इस वक्त जारी है। पूरे लाहौर में 700 से ज़ायद इज्तिमाअत प्लान किए गए हैं। ये मनाजिर आप जो देख रहे हैं बाग़ जिना के हैं, रूह परवर मनाजिर जहाँ पर ईद उल फितर अदा कर दी गई। ईद उल फितर की नमाज के बाद खुतबा दिया गया और खुतबे के बाद दुआ की गई, मुल्क व कौम की सलामती की बात की गई और उसके बाद अब एक दूसरे को गले लगाया जा रहा है। यकीनन यही वो मौका होता है जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, भाईचारे का सबक देते हैं और अमली मुजाहरा भी करते हैं भाईचारे का। बाग़ जिना में नमाज ईद उल फितर अदा कर दी गई है। शहर भर में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमाअत जारी हैं। मुल्क की सलामती और उम्मत मुसलमान की खुशहाली के लिए दुआएं की जा रही हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईद की तैयारियों के हवाले से ही बात करेंगे। आपको बताएं कि ईद की तैयारी मेहंदी लगवाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ने हिनाई हाथ करने के लिए मेहंदी सेंटर का रुख कर लिया। देखते हैं सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट। हाथों पे मेहंदी लगाए बिना बात बनती नहीं, ईद की तैयारी भी रहती है अधूरी। तभी तो इचरे के रहमान सेंटर में सजा ईद मेहंदी मेला। ख़वातीन की कसीर तादाद पहुंची मेहंदी से हाथ सजाने के लिए। बच्चियां, लड़कियां और ख़वातीन ने मनपसंद मेहंदी के डिजाइन बनवाए। ख़वातीन का कहना था कि बेटियों की जिद पूरी करने के लिए मेहंदी सेंटर पहुंची हैं। सब तैयारियां हो गई हैं, बस बच्चों की जिद पे। हर साल तो ये खुद मेहंदी लगाती रही है, इस दफा कहती है मुझे बाहर से लगवा कर दे, तो इसकी जिद पे मैं इसको बाहर लेके आई हूँ। मेहंदी का बहुत शौक है, बस मेहंदी रह गई। अभी जूतियाँ ली हैं, पीछे से कपड़े भी हो गए हैं ऑलमोस्ट। रहमान सेंटर मेहंदी मेले में 100 रुपए से 1000 तक एक हाथ पर मेहंदी लगाई जा रही है। कैमरामैन मेहरान के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। ईद पर सजना संवरना सिर्फ ख़वातीन का ही हक नहीं, मर्दों ने भी हेयर कटिंग, फेशियल और फेस पॉलिश करवाने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। इस हवाले से देखते हैं आतिफ भट्टी की रिपोर्ट। मौका कोई भी हो, ख़वातीन तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ती, मगर अब मर्द भी हसीन नजर आने में किसी से पीछे नहीं। लड़कों ने भी ब्यूटी सैलून्स में डाल दिए हैं डेरे।
कोई स्टाइलिश कटिंग करवाने में मसरूफ है तो किसी ने पुरकशिश नजर आने के लिए किया है फेशियल का इंतखाब। इनका कहना है कि कई घंटों के इंतजार के बाद बारी आई है। बस कटिंग करवा रहा हूँ और कोई फेशियल वगैरह करवाएंगे और अच्छे लग के जाएंगे यहाँ से। फेशियल करवाने हैं, कटिंग करवाने हैं, ईद का दिन है तो यही मौका है, इस वक्त टाइम निकला है तो रश यहाँ पे बहुत होता है। हजामों से भी की जाने लगी है डिमांड खूबसूरती निखारने की। ईद के दिनों में ज़्यादा रश होता है, रूटीन में रश कम रहता है, इसलिए हर बंदे खुश होते हैं कि मैं ईद पे ज़्यादा काम करवा लूँ, अच्छा काम करवा लूँ लोग, इसलिए रश बढ़ जाता है। स्टाफ होने की वजह से लोगों को वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए ज़्यादा रश, ईद की वजह से ज़्यादा रश होता है। मर्दों के सैलून जाने से वो तो ईद पर खूबसूरत नजर आएंगे ही, इसके साथ हजामों की भी चांदी हो गई है। कैमरा टीम के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। हजामों ने ईद के मौका पर बालों के साथ साथ जेबों पर भी कैंची चलानी शुरू कर दी है। रेट्स में इजाफे के हवाले से देखते हैं फारूक हमजा की रिपोर्ट। शहरियों ने ईद पर संवरने के लिए किया सैलून्स का रुख तो हजामों ने भी तेज कर ली कैंचियां। मुख्तलिफ सैलून्स ने छोटी ईद पर बड़ी ईदी इकट्ठी करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। कटिंग, फेशियल और मसाज वगैरह के लिए बढ़ा दिए 25 से 50% तक रेट्स। हजामों ने 100 रुपए वाली कटिंग कर दी 200 की। फेशियल का रेट भी 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए। इसी तरह रीबॉन्डिंग का रेट भी 5000 से बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया गया। मसाज का रेट 150 से 250 रुपए, कटिंग 150 से 250 रुपए तक। शेव का रेट 70 रुपए से 100 रुपए कर दिया गया। खत का आम दिनों में रेट 100 रुपए था, अब 150 रुपए है। हजाम ईदी बटोरने में पेश हैं तो शहरी भी इन्हें खुशी से ईदी दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़। माह रमज़ान जहां मुसलमानों को रहमतों बरकतों से नवाजता है, वहीं एहसार और हमदर्दी का पैगाम भी देता है। जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है, इस तरह फितराना अदा करना भी हर मुसलमान पर वाजिब है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान अहमद। अल्लाहु 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 अल्लाह। जरूरतमंद बेकस गरीब की मदद करना इखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम ने कई तरीकों से इन रास्तों की जानिब मतवज्जा किया है। ऐसा ही एक बेहतरीन रास्ता फितराने की अदायगी है। उलमा इकराम के मुताबिक फितराना अदा करना हर मुसलमान पर वाजिब है और इसकी शरह हैसियत के मुताबिक है। ये जो महीना है, हमें ये जिस तरह हमें अमाल सिखा रहा है, इस तरीके से हमें ये बाकी मामलात भी सिखा रहा है। उनमें ये एक अहम मौका है कि हम अपने गरीब जो हमारे इर्द गिर्द के साथी हैं, जो पड़ोसी हैं, सबसे बढ़कर जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका हम इस फितराने के ज़रिए से उनको ईद से पहले उनको रकम पहुंचा दी जाए ताकि वो भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो सके। फितराने का मकसद न सिर्फ गरीब और मस्कीन लोगों की मदद करना है बल्कि तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद की खुशियों में शामिल करना है। अदनान अहमद, लाहौर न्यूज़। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। दर्जियों की दुकानों पर अपने तैयार शुदा कपड़े लेने वाले शहरियों का रश। जिनके कपड़े ना सिले उन्होंने बहसो तकरार शुरू कर दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कारीगर नहीं है, हो गए हैं, कल आओ, हमें आज चाहिए कपड़े। ये बड़ा काट। ईद पर हर किसी ने पहनना है नया जोड़ा, जिसके लिए मर्द हजरात रुख कर रहे हैं अपने दर्जी की दुकान का। कपड़ों की वापसी के लिए दर्जियों की दुकानों पर बढ़ गया है रश। दर्जियों का कहना है कि इस ईद पर सफेद शलवार के साथ नीले रंग का कुर्ता नौजवानों की पसंद है। कुर्ता शलवार ज्यादा इनकी है, यानी कि बैन के साथ चौरस दामन, कुर्ते वाले बाजू, इस चीज की हमारी ज्यादा डिमांड थी। ज्यादा ब्लू कलर, ब्लैक, व्हाइट में है और डिजाइनिंग में काफी चला है। रश के बायस कई लोगों के सूट अभी तैयार ही नहीं हुए, इसलिए गाहकों और दर्जियों में हो रही है खूब तकरार। इन्होंने कहा था कि सूट रेडी हो जाएगा, तो मैं आज आया हूँ तो आपको पता है चांद आता है, तो इन्होंने आज भी बोला कि अभी तक आपका सूट रेडी नहीं हुआ। आज से 15 दिन पहले ये कपड़े दे के गए थे, इन्होंने हमारे कपड़े तैयार नहीं किए। आज हमने जाना लाहौर से बाहर, कैसे जाएंगे, हमें कपड़े दें। ईद के खास मौके पर रवायती लिबास कुर्ता शलवार में मुनफरिद नजर आना हर मर्द की ख्वाहिश है। देखना यह है कि किस किस के कपड़े बर वक्त सिलाई होते हैं। ईद पर सिक्योरिटी इंतजामात की बात करते हैं। ईद से कबल दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CIA पुलिस ने इलाका गैर से आने वाली असलहा से भरी पिकअप पकड़ ली। 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं अदनान भट्टी इस रिपोर्ट में। ईद
عید پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، پشاور سے شہر میں داخل ہونے والی سوزوکی گاڑی سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد۔ پک اپ میں 45,500 گولیاں، ریپیٹر، 9mm پسٹل اور دیگر جدید اسلحہ چھپایا گیا تھا۔ ایس پی CIA طارق الہی مستوئی کے مطابق ملزمان نور جان اور انور شاہ خیبر پختونخوا کے رہائشی ہیں اور ان کے قبضے سے برآمد ہونے والا اسلحہ دہشت گردی میں استعمال ہونے کا خدشہ تھا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ اسلحے سے بھری گاڑی قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ عدنان بھٹی، لاہور نیوز۔ ریلوے اسٹیشن کا رخ کرتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر عید اسپیشل ٹرینز کا آپریشن مکمل ہو گیا۔ پردیسیوں کی اکثریت آبائی علاقوں میں پہنچ گئی، مسافروں کی تعداد میں کمی آ گئی۔ دیکھتے ہیں عبدالقادر مدنی کی رپورٹ۔ پردیسی عید منانے گھروں کو لوٹ گئے۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے پردیسیوں کے لیے خصوصی ٹرینز چلائی گئیں۔ عید اسپیشل ٹرینز کا آپریشن مکمل ہوتے ہی ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی تعداد میں کمی آ گئی۔ چند ایک پردیسی ریلوے اسٹیشن پر ابھی بھی اپنی ٹرینوں کے منتظر دکھائی دے رہے ہیں۔ پردیسیوں کا کہنا ہے کہ عید اپنوں کے ساتھ منائی جائے تو خوشی ہوتی ہے، ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہونے سے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سلطان دار ایسی سر اپنے بیوی بچوں میں جا کے عید کریں گے انشاءاللہ، تو باقی کہ دعا کرو کہ ٹرین ٹائم سے آج بھی ابھی تک ٹرین آئی کوئی نہیں ہے۔ عید الفطر سے ایک روز قبل ہی ریلوے اسٹیشن سنسان نظر آنے لگا ہے، جبکہ پاکستان ریلوے نے عید کے بعد مسافروں کی واپسی کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر مدنی، لاہور نیوز۔ عید کے حوالے سے اپڈیٹس اور رپورٹس آپ نے جانی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے رہیے لاہور نیوز کے ساتھ۔